میں نے حیدرآباد میں قومیات کے لوگوں کے درمیان ایک بات کی تھی، کراچی میں بھی شخصیات تشریف فرمائے، مجھے ایک بات کہنے دیجئے۔ اپنی قوم کا ذمہ دار، اپنے علاقوں کے قومیات کی ذمہ داری، اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کے قومیات کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں مت دو جو کردار کے کمزور ہیں۔ اگر آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مجھے معاف کیجئے گا میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے بس چند ہی لمحے اور چاہوں گا۔ اپنے قوم کا بڑا اسے مت مانو جو کردار کا کمزور ہے، اس کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے مت مانو، اس لیے کہ وہ شخص کبھی بھی حق نہیں بول پائے گا، وہ شخص کبھی بھی دشمن سے چڑھ کر بات نہیں کرے گا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اس لیے کہ وہ اپنے آگے کمزور ہے۔ جو اپنے آگے ذلیل ہو جائے وہ کسی کی عزت نہیں بڑھوا سکتا۔ ہاں، معصوم صرف 14 ہیں، مجھے پتا ہے آپ کی طرف سے یہ خیال آئے گا، اس سے پہلے میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں۔ معصوم تو صرف 14 ہیں، کیا گناہ کوئی نہیں کرتا؟ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ علنی گناہ کرتے ہیں، انہیں تو اپنی لغت سے بالکل نکال دیجئے۔ جو چوک پہ کھڑے ہو کے گناہ کرتے ہیں، جو علنی غلط کام کرتے ہیں اور وہ قوم کے ذمہ دار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ہمت والے نہیں رہ سکتے تو آپ کو ہمت کیا دلائیں گے؟ لیکن اگر کوئی مخفیانہ کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے، گڑ گڑا کے، مناجات کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ ایک تو یہ ذلیل ہے جو اپنے آگے ذلیل ہوتا ہے، یہ ہمت نہیں کر پاتا۔ دوسرا ذلیل ہے دشمن کے سامنے ذلیل ہونے والا، جو مخالف کے سامنے ذلیل ہو جائے۔ مخالف کے سامنے ذلیل کون ہوتا ہے؟ مخالف کے سامنے ذلیل ہوتا ہے جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو، جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو، وہ مخالف کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے۔ میرے مولا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان الدعی ابن الدعی، ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے، عبید اللہ ابن زیاد کو فرما رہے ہیں امام حسین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ قد رکض بین اثنتین، مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، بین صلت و ذلہ، یا میں موت کو قبول کروں، سلہ سے مراد تلوار، یا میں تلواروں کے نیچے آ جاؤں، یا میں ذلت کو قبول کروں۔ اس بد کردار عورت کی اولاد نے، اس نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، یا میں موت قبول کروں یا میں ذلیل ہو جاؤں۔ فرمان باتیں ہے ہاتھ من الذلہ، یہ آپ نعرہ سنتے ہیں نا، یہ ہمارے جوان لگاتے ہیں، یہ باقاعدہ بینروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہاتھ من الذلہ، یہ امام حسین کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں میں دو راہے پہ کھڑا ہوں، یا موت یا ذلت، تو فوراً فرماتے ہیں ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، ہاں موت کو قبول کر لیں گے۔ اور میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھوں، جس حسین نے ذلت کو قریب آنے نہیں دیا اور موت کو گلے لگا دیا، آج سارے مسلمانوں کی عزت اسی حسین عزیز کی وجہ سے۔ کوئی مسلمان ہے دنیا میں جو امام حسین کے بغیر عزت کو تلاش کرتا ہو؟ حسین مولا عزت کا استعارہ ہے، عزت اور حسین دو چیزیں نہیں ہیں، حسین کہیں یا عزت کہیں، اور اسی لیے جو زیادہ حسین حسین بولتے ہیں نا، ان کے ہاں دوسروں سے زیادہ عزت ہے۔ میں مصائب کے باب میں آ گیا ہوں، لہذا اس تجزیاتی گفتگو سے مجھے اجازت دیں۔ حسین مولا پہ رونے والے، کہنے دیجئے ان لوگوں کو کہ روتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ اس رونے کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت میں جب ساری آنکھیں روئیں گی
تو حسین پہ رونے والی آنکھیں حشاش ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام حسین عزت کا استعارہ ہے۔ بہت سی چیزیں تو نہ چاہتے ہوئے ہمیں امام حسین نے دے دی، ہماری نیت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم جب کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا دے گا۔ بچہ جب ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز مجھے اماں دے گی، باپ دے گا۔ جب ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں نا، ہر آنے پر، ہر مجلس میں امام حسین ہمیں ایک نیا تحفہ دیتے۔ کیا کریم مولا ہے، کیا کرامت ہے امام حسین کی۔ میں آغا سعید طالب نیاز سے کہوں گا کہ آپ ان کے خانوادے کو ہم پاکستانیوں کی طرف سے، شہداء کے خانوادے کو ہم پاکستانیوں کی طرف سے تعزیت پیش کریں۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب ایک شہید کے بچوں نے رہبر سے آ کے ملاقات کی اور رہبر انہیں لپٹا لپٹا کے پیار کر رہے تھے، ان کی پیشانی کا، ان کے رخساروں کا بوسہ دے رہے تھے، تو مجھے اس وقت بہت رونا آیا کہ کوئی نہیں تھا جو حسین کی سکینہ کو تسلی دے۔ کربلا کے میدان میں مولا حسین کی بیٹی جناب سکینہ کو تسلی کی جگہ تماچے مارے گئے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو عزیزو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں،